سامعین محترم، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا اور رجب کا یہ مبارک مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی سب سے بڑی عظمت اور برکت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا دخل رجب، کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو حضور علیہ السلام اس دعا کا اہتمام فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور علیہ السلام اس دعا کا اہتمام فرماتے، رجب اور شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت طلب فرماتے، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے۔ تو دعا کا مطلب اور مقصد یہ ہوا، اللہم بارک لنا، یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما، توفیق عطا فرما، قدردانی عطا فرما، فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے تاکہ وہ بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہے، اس امت کی خیر اور بھلائی اور بخشش کا مہینہ ہے کہ اس میں ہم عبادت کر سکیں۔ اس دعا کے کئی فوائد محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک فائدہ تو اس دعا کا یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے جو مومن مسلمان اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور دعا کے متعلق میں نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ دعا میں ضروری چیز الفاظ کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو الفاظ نہیں آتے ہیں تو اپنے الفاظ میں دعا مانگ لے، پھر اپنے الفاظ میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، یا اللہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے شعبان کا مہینہ ہے، یا اللہ شعبان کے مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان میں عبادت کرنے کی توفیق دے، اور رمضان تک اپنے فضل سے ہم کو پہنچا دے تاکہ ہم رمضان جیسے عظیم الشان مہینے میں روزوں کا اہتمام کر سکیں اور اس میں مزید عبادتوں کا اہتمام کر سکیں۔ تو یہ جو دعا ہے، اس دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رجب اور شعبان میں جو عبادت مومن مسلمان کرتا ہے تو اس کی قدردانی کی توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے جس وقت مومن مسلمان ان الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے تو رجب کے مہینے کی عظمت اور وہ تعظیم اور احترام دل کی گہرائی میں اترتا ہے، اور اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہت ادب والا مہینہ ہے، اس کے اوقات اور اس کے لمحات بہت قیمتی ہیں، ان میں جو عبادت میں کروں گا اس کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا، تو اور بھی تھوڑا عبادت میں لگ جاتا ہے کہ پھر یہ لمحات اور اوقات اور یہ وقت اور یہ مہینہ پھر تو نہیں آ سکتا، قیامت تک واپس نہیں لوٹ سکتا ہے، لہٰذا ابھی جتنا کر سکتے ہو تو اتنی عبادت کر لو، بس لگے رہو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ اور دوسرا فائدہ اس دعا کا یہ ہے کہ جس وقت مومن مسلمان یہ الفاظ منہ سے نکالتا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، عبادت کی توفیق عطا فرما، تو اس دعا کی برکت سے آگے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ سر پر آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ سر پر آ گیا ہے، اب رمضان کے مہینے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور ایک فکر لگ جانی چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے لیے میں کیا کچھ ایسا لائحہ عمل کروں، کچھ ایسی تیاری کروں جس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے کا بہت زیادہ وقت ملتا رہے، اپنے گھر کے کام کاج آگے پیچھے کر لوں، اور گھر میں بھی کچھ ایسا بندوبست بنا دوں کہ
میرے گھر میں جو مائیں بہنیں ہیں ان کو بہت زیادہ وقت ملے توبہ اور استغفار اور عبادت کرنے کا، ابھی سے فکر لگ جاتی ہے۔ مومن مسلمان کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے رجب اور شعبان، یعنی حضور علیہ السلام کی یہ دعا جیسے اس کے کانوں میں پڑ جائے اور رجب کا مہینہ شروع ہو جائے اور اس دعا کا اہتمام شروع کر دے، تو مومن مسلمان کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ اسے رمضان کی فکر لاحق ہو جائے۔ ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ بھی جائے اور چلا بھی جائے اور پتہ بھی نہ لگے کہ رمضان کا مہینہ آیا یا نہیں آیا، یہ بھی مہینہ ہے یا نہیں۔ بلکہ اصل مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جائے اسے رمضان کی فکر لگ جائے، یا اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو گزشتہ رمضان میں تھے اور اب وہ نہیں ہوں گے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس رمضان تک پہنچا دے کہ ہم اس میں تیری عبادت اور روزوں کا اہتمام ہم کریں۔ تیسرا فائدہ اس دعا کا یہ ہے کہ مومن مسلمان جب دعا کا اہتمام کرتا ہے، یا اللہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، احترام کا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں تیری ہر عبادت کا اجر ثواب وہ زیادہ ہو جاتا ہے، فرض بھی، نوافل بھی، ذکر بھی، ہر نیک عمل کا اجر ثواب زیادہ ہو جاتا ہے تیری طرف سے، تو پھر ہرس پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو اب اس میں تھوڑی عبادت اپنی زیادہ کر دو۔ روزانہ کے میں 6 نوافل پڑھتا تھا، اب ایک 2 رکعت زیادہ کر دوں گا، 8 رکعت کر دوں گا۔ تھوڑا سا ذکر کیا کرتا تھا، اب تھوڑا سا ذکر اور زیادہ کر دوں گا۔ گناہوں سے بچنے کا ویسے بھی اہتمام کیا کرتا تھا میں، لیکن اس رجب کے مہینے میں کہ یہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اس میں تھوڑا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے میں رک جاؤں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھوڑا زیادہ شروع کر دوں، تو ابھی سے وہ تھوڑا تھوڑا عبادت کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا خوگر ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے۔ پھر جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے پھر اور بھی فکر زیادہ ہو جاتی ہے، رجب کا مہینہ تو چلا گیا، اب شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور شعبان کے مہینے میں بھی اسے عبادت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب 15ویں شعبان آتی ہے اور شب بارات آتی ہے تو اور بھی فکر لگ جاتی ہے کہ اب تو اعمال بھی پیش ہوں گے اور عبادت تھوڑی اور بھی زیادہ کر دو۔ جیسے شب بارات گزرتی ہے بس وہ اس کے دل دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ رمضان سر پر آ گیا ہے، اب نہ کیا تو پھر کبھی بھی نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو حضور علیہ السلام دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان کے مہینے کو ہم کو پہنچا دے تاکہ ہم اس میں روزے رکھ سکیں اور اس میں دوسرے عبادتوں کا اہتمام کر سکیں۔